بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ میرے چارہ گھر کو نوید و صف دشمنہ کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ قرض آج چکا دیا۔ یہ بات میں نے کہی پاکستان آرمی کے لیے، جس پہ الزام یہ لگتا تھا کہ اس کے جنرلز کو کچھ نہیں کہا جاتا، اس کی قیادت کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہ چاہے جو مرضی کریں، حلف کی خلاف ورزی کریں یا کچھ بھی کریں۔ اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جب پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بات ہوتی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ انہیں کورٹ میں ہی پیش نہیں ہونے دیا گیا، کارروائی تو دور کی بات تھی۔ وہ ایک سویلین میٹر تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جس وقت کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا اس وقت بھی بہت سی آوازیں اٹھیں کہ شاید جنرل فیض حمید بچ جائیں گے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ کورٹ مارشل کس قدر سخت ہوا، تمام کارروائی کس طریقے سے ہوئی۔ پوری دنیا کے سامنے اس وقت ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکی ہے، ایک نظیر سیٹ ہو چکی ہے کہ جس میں پاکستان کی فوج کے ایک جنرل کو کہ جس نے بڑی اہم پوسٹ کے اوپر، کبھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہا، کبھی وہ ڈی جی سی رہا، کبھی وہ کور کمانڈر رہا، اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا ہے۔ اور کن الزامات کی بنیاد پہ لایا گیا ہے کہ جو شاید ماضی کے اندر اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آتے۔ کورٹ مارشل کی کارروائیاں اس سے پہلے بھی ہوئیں، پاکستان آرمی کے بڑے بڑے جنرلز کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان کی آرمی کے بڑے بڑے افسران کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ زیادہ تر بغاوت کے معاملات تھے، ایسے عوامل کے ساتھ مل جانے کے معاملات تھے جو غداری کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن کبھی سیاسی معاملات کے حوالے سے یا خاص طور پر ایک ایسے جنرل کے حوالے سے جو آئی ایس آئی کا چیف رہا ہو، اس کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کے حوالے سے معاملات کبھی اتنے سنگین ہم نے نہیں دیکھے۔ اب بہرحال ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں طاقتور کو بھی سزا مل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں انصاف موجود ہے اور معاشرہ کہیں نہ کہیں زندہ موجود ہے۔ لیکن صورتحال ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھیں آئی ایس پی آر کی پریسز کے آخری پیراگراف کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کارروائی اب بھی چلتی رہے گی۔ کیسے چلے گی، کیا چلے گی، فیصل واڈا کے بیان کے ساتھ اگر اس کو کنیکٹ کریں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید بیان دیں گے کس کے خلاف؟ عمران خان صاحب کے خلاف جو اس وقت جیل میں موجود ہیں۔ یہ فیصل واڈا صاحب کا دعویٰ ہے حکومت کی طرف سے یا آئی ایس پی آر کی طرف سے یا کسی ایسے ادارے کی طرف سے کہ جو ترجمانی کا فریضہ انجام دے سکتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ماضی کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے حوالے سے کچھ چیزوں کے اوپر سوالات تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کیا بنے گی آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ آخر اس فیصلے کے پاکستان کی سیاست پر، نہ صرف سیاست پر بلکہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے طرز معاشرت کے اوپر کس قدر اثرات ہوں گے۔ میرے ساتھ اشتر اوصاف صاحب موجود ہوں گے، ان سے تفصیل لیں گے، لیکن پروگرام کے آخری حصے میں ایک اور بہت اہم فیصلہ ہے جو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے ہارڈ اسٹیٹ بننے کی طرف جو ایک عمل ہے اس کا ایک شاخسانہ ہے یا نظیر ہے یا اس کا ایک نتیجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے، شاید میں نے اس سے پہلے اس طرح سخت رد عمل دیتے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی سفیر کو ایسی سرگرمی میں ملوث ہونے پہ کہ جو پاکستان میں ناپسندیدہ سمجھی گئی، وہ ایک کورٹ کیس کے لیے ہیئرنگ سننے کے لیے سپریم کورٹ جب پہنچے تو ان کو جو ہے وہ پاکستان کے فورن افیئر ڈپارٹمنٹ نے ڈیمارچ کیا، یعنی کہ ایک پروٹیسٹ ان سے کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ سفارتی زبان کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، کتنا اس کو خطرناک یا کسی ملک سے تعلق خراب ہونے کی دلیل سمجھا جا سکتا ہے، اس کے آگے آنے والے دنوں کے اندر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ دیگر ممالک اس کے اندرونی معاملات کے اوپر سے انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایسا پاکستان سمجھتا ہے تو کیا مستقبل میں بھی ایسے ڈیمارچ دیے جا سکتے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ اور بھی اس طرح کے بہت سے اہم سوالات کا جائزہ لیں گے۔ اور پروگرام کے آخری حصوں میں میرے ساتھ موجود ہوں گے جمیل خان صاحب، سابق سفیر ہیں، ان سے تفصیل سے پوچھیں گے کہ آخر سفیر کی حدود کیا ہوتی ہیں اور حدود کو کیسے کراس کیا گیا، کیوں کراس کیا گیا، اور کراس کرنے کے بعد کیا پاکستان مستقبل میں یہ طے کر سکتا ہے کہ دیگر ممالک کے سفیر بھی ان تمام حرکتوں سے، ان تمام معاملات سے باز رہیں، اور کیا یہ بہت غیر معمولی رد عمل تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو وزیر اعظم پاکستان نے آج ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری افغانستان پہ دباؤ ڈالے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عالمی برادری افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھنے پر تیار نہیں ہے، سفارت خانے نہیں کھولے، اقوام متحدہ کی ممبرشپ سسپینڈڈ ہے، تو افغانستان کے خلاف آخر کارروائی ہو کیا سکتی ہے؟ اشتر اوصاف صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر آپ نے سارا کیس آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، دو تین چار سوالات یہاں پر پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیس کتنا غیر معمولی تھا، اس فیصلے کو کتنا غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے، یہ جو تمام کارروائی ہوئی کیا اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوئے، اس تمام کیس کو آنے والے وقتوں کے اندر قانونی طور پر کس طریقے سے دیکھا جائے گا؟ جلدی میں فیصلہ ہو تو بھی اعتراض ہوتا ہے اور
اگر وہ ٹائم لگے اس میں تو بھی اعتراض ہے۔ تو جو بھی کام ہو، ہم سب ان چیزوں کو غیر معمولی ہی لیتے ہیں۔ جو غیر معمولی چیزیں ہیں اس کے اندر وہ کچھ یوں ہیں کہ ماضی کے جو سارے معاملات ہیں ان کو ہم نے دیکھا کچھ برسوں سے بدعنوانی کے اوپر اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے اوپر اور یہ سب چیزوں کے اوپر ایک تشکیل دی گئی، ایک ادارہ تشکیل دیا گیا، جس کو پھر جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ، اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن گیا ہوا ہے۔ تو یہ نعرے کچھ اور ہوتے تھے اور کام کچھ اور ہوتے تھے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو نعرہ لگایا گیا خود احتسابی کا، اس کو عملی جامہ بھی پہنایا گیا، اور ایک ایسے ادارے میں جو بہت حساس ادارہ ہے، جس کے متعلق کہا ہی جاتا ہے کہ اس کے متعلق کم سے کم بات کی جائے تاکہ دشمن کو وہ چیزیں نہ مل جائیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ اور ہمارے ایک دشمن نہیں ہیں، بہت سارے دشمن ہیں، اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں۔ خیر، وہ تو ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ اس کے اندر جو جو سیلینٹ باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ فوج کے ادارے میں ایک صاحب جو ایک بہت ہی کلیدی پوسٹ پہ تھے، ان کے اوپر ناجائز فائدہ اٹھانے کا اور لوگوں کو ناجائز فائدہ دینے کا الزام لگایا گیا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ ایک ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا جو کہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچ گیا۔ دوسرا، middling with state secrets. جو سیکرٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے اوپر وہ ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے کا الزام ہے، شیئر کرنے کا، وہ انفارمیشن جو سینسٹیو ہے، جو کہ عام ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے، اس کا الزام ہے۔ تیسرا ہے جو ہے وہ آپ کا سیاست کے اندر ملوث ہونے کا، اور جو پری ریٹائرمنٹ، یعنی جب وہ کام کر رہے تھے یونیفارم میں تھے، اور پوسٹ ریٹائرمنٹ، یہ دونوں اس کے اندر آ گئے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے اس کا کہ جب آئی ایس پی آر کی آپ دیکھتے ہیں پریس ریلیز، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ اس ٹائم پیریڈ سے منسلک ہے جب ہمارے ملک میں کنٹونمنٹس کے اوپر اور سینسٹیو جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا، جو بلوا ہوا، جو آگ لگائی گئی۔ تو یہ ہے اس کے ایسے فیچرز جو اس کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں، الگ تھلگ بناتے ہیں، اور پہلے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے بھی جو ہے وہ جب دھرنا تھا اس میں بھی الزام یہی آیا تھا کہ یہی صاحب جو ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ بھی تھے اور اسی کو سارے کو چلا رہے تھے، لیکن اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ اس دفعہ یہ ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ میں اس کو ایک خوش آئند بات کہوں گا کہ صرف نعرہ نہیں ہے خود احتسابی کا، اس کے اوپر عمل بھی ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا، یہ جو پوری کارروائی ہے، یہ کیا دنیا کے اندر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ یہ کوئی آمرانہ کارروائی کہلائے گی، کوئی یک طرفہ کارروائی کہلائے گی، کوئی فوجی کارروائی کہلائے گی؟ دنیا کے باقی ممالک کے اندر کس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے؟ کیا اس کو ہم انصاف کے اصولوں کے عین مطابق کہیں گے؟ کیونکہ بہت ساری دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی فیصلے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ تو اس فیصلے کے حوالے سے کیا دنیا کے کسی گوشے سے سوال اٹھ سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک اتنے بڑے عہدے پہ رہنے والے کسی شخص کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یا آرمی اور آرمی سے منسلک لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار ہی ایسا ہے؟ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ایک ایئر فورس کے بھی ایک صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کارروائی ہوئی ہے، جن کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے انفارمیشن شیئر کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ زیر کارروائی لایا گیا۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں سر، اس کو تھوڑا سا آسان کر کے اگر آپ سمجھا سکیں لوگوں کی دلچسپی کے لیے۔ بالکل کوشش کروں گا کہ اس کو احسان پیرائے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سر سر دیکھیے، آپ کا جو آئین ہے اس کے اندر بھی آرٹیکل 199 میں ایکسیپشن ہے کہ آرمڈ فورسز سے متعلق جو باتیں ہیں اس کے اوپر ریٹ جاری نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کا جو آرٹیکل 8 ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ڈسپلنری فورسز ہیں اس کے متعلق قوانین جو ہیں
وہ ٹچ سٹون پہ جو ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس کے اور اس کے اوپر نہیں آئیں گے. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اور اس کی پیچھے ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے جان دے دینی ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور آپ نے کمانڈ کو چیلنج نہیں کرنا، آپ نے کمانڈ کو منوان ماننا ہے، تو پھر ایک ڈسپلن آنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کوشچن نہیں کر سکتے. اس ڈسپلن کو لے کے آنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے. تو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ جو ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے، چاہے وہ سری لنکا ہے، چاہے وہ ایون بھوٹان میں بھی اور باقی ملکوں میں جو کہ تھرڈ ورلڈ میں ہیں. آپ آسٹریلیا میں دیکھ لیجیے، آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں، وہاں پہ بھی جب آرمڈ فورسز کی بات ہوتی ہے، اسٹیٹ سیکرٹس کی بات ہوتی ہے اور ان کا میڈل کرنا ان پولیٹکس کی بات ہوتی ہے، تو وہ فیلڈ کورٹ مارشل، ان کے لیے کورٹس الگ بنائی جاتی ہیں. یہ تو انٹرنیشنل پریکٹس کی بات ہو گئی. اب آپ کو میں اپنے ملک میں بتا دیتا ہوں کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے بھی الگ عدالتیں ہیں. آرٹیکل 212 میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرائیبیونلز الگ سے بنائے جا سکتے ہیں. تو جو بیوروکریٹس ہیں، جب ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ سروسز ٹرائیبیونل میں جاتے ہیں. سروسز ٹرائیبیونل میں کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتے ہیں، حاضر سروس جج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو پینلسٹ ہوتے ہیں وہ ججز نہیں ہوتے، وہ ٹرین بھی نہیں ہوتے ججز کے طور پہ، ٹھیک. وہ بیوروکریٹس ہی ہوتے ہیں. تو اسی طرح انکم ٹیکس ٹرائیبیونلز ہیں. سو انکم ٹیکس کے معاملات جب جائیں گے تو وہ عام عدالتوں میں نہیں جاتے، اور وہاں پہ بھی سب جج نہیں ہوتے، وہاں پہ بھی ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں اور اس ادارے کے لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ یہ ٹھیک. سارا کچھ ہے. سو یہ نہ انیوژول ہے، نہ یہ ہمارے ملک میں کوئی الگ سے چیز ہے، یہ پوری دنیا کا رواج ہے، سر اپیل کے ریت لیے ہے. اب کیا کیا ان کے پاس آپشنز ہوں گے؟ جی، آرمی ایکٹ میں میرا خیال ہے کہ سیکشن 136 ہے جس میں اپیل کا ذکر ہے، اور کوڈ آف اپیل جو ہے وہ ون رائٹ آف اپیل تو آپ کا حق ہے. وہ تو آپ کا آئین بھی کہتا ہے آرٹیکل 10A میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، اور اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ ہر قانون میں ایک رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے، اور وہ یہاں پہ بھی ہے. جو اپیل ہوتی ہے وہ 40 دن میں دینی ہے، اور اس کی جو آپ کو جج ایڈوکیٹ جنرل کی معاونت بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور آپ پرائیویٹ کاؤنسل بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو یہ تو اپیل کا ہو گیا. اپیل کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے ریویو کا، اور وہ معاملہ ہے دو طرح سے. ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جاتی ہے وہ فار ریویو، اور دوسرا مرسی پٹیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے، جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ معاف کر دیں. اور فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ کنٹرولنگ اتھارٹی تو فیڈرل گورنمنٹ ہے، تو ان کے پاس وہ مرسی پٹیشن جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب ڈسسیٹسفائیڈ ہے اس سارے پروسیس سے، پروسیجر سے، تو وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ملٹری کورٹس کی تشکیل دی گئی تھی، ایون قانون آئین میں تبدیلی لا کے، تو وہاں پہ بھی لوگ ہائی کورٹس میں گئے اور پھر سپریم کورٹ تک معاملات گئے. وہاں پہ اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریویو، اور وہ جوڈیشل ریویو ہے 3 چیزوں کے بارے میں کہ کوئی پروسیجرل irregularity تو نہیں ہے، کیا بدنیتی کی بنیاد پہ تو نہیں کیس بھیجا گیا ملٹری کورٹ کے پاس، اور تیسرا یہ کہ کیا وہ جرائم جن کا مرتکب کہا جا رہا ہے، کیا وہ جرائم ملٹری کورٹ کے پاس ٹرائی کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ہے آسان الفاظ میں یہ سارا کا سارا سیناریو. اچھا سر، ایک اور بھی ہے، ایک سیاستدان ہے، انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی فیض حمید کے خلاف، فیض حمید جو عمران خان صاحب کے خلاف بھی بیان دے سکتے ہیں. یہ ان کا اپنا ذاتی بیان ہو سکتا ہے، حکومت کی ترجمانی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک کویشچن یہاں پہ ریز ہوتا ہے کہ کیا وعدہ معاف گواہ بننے کا کوئی آپشن یہاں پر موجود ہے کہ آپ کسی اور ملزم کے لیے بیان دے کر جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں؟
اگر یہ بیان دیتے ہیں کسی حوالے سے کہ جی میں نے عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، میں نے ان کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا، ان پہ الزام لگا دیتے ہیں، یا وہ کہیں کہ سازش کا میں شکار ہوا، تو کیا شریک ملزم ہو سکتے ہیں وہ؟ ان کے دو تین سوال ہیں سر اس میں. ایک وعدہ معاف گواہ کا کوئی آپشن ہوتا ہے؟ کیا اس کیس میں وعدہ معاف گواہ کا کوئی آپشن بنتا ہے؟ کیا جو ہے وہ ان کے ساتھ جرم میں شریک جرم کسی اور کو قرار دے کر بھی اس کو بھی سزا دی جا سکتی ہے؟ کیا سر اس کے آپشنز موجود ہیں؟ جی، آپ کے سوال کے جو لیئرز ہیں میں کوشش کروں گا سر ایک ایک کر کے سر اس لیئر کے جواب دینے کی کوشش کروں. یہ مجھے کوئی دعویٰ نہیں کہ سارے سوالوں کے جواب میرے پاس ہوتے ہیں یا ہوں گے. آ، کچھ یوں ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے ایک پورا سی آر پی سی میں پروسیجر دیا گیا ہے اور سی آر پی سی لاگو ہوتا ہے. وعدہ معاف گواہ کون ہوتا ہے؟ وعدہ معاف گواہ وہ ہوتا ہے جو ملزم خود ہو اور وہ کہے کہ جناب میں ساری کی ساری بات آپ کو بتا دوں گا، سچ بولوں گا اور اپنے آپ کو بھی ملوث کروں گا اور بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا ہے. اور میں آپ کو شواہد وہ دوں گا جو کہ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، کیونکہ میں پریوی ہوں ایسی کانورسیشن کا، ایسی چیزوں کا جو کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ ٹھیک. ایک ویلیوبل انفارمیشن ہے جو میں آپ کو دوں گا، جس کی وجہ سے میں بھی اس کے اندر پھنسوں گا، لیکن میرے ساتھ جو شریک جرم ہے ان کے اوپر جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ جرم جو ہے ثابت ہوگا. لیکن شرط میری یہ ہوگی کہ آپ مجھے لیننسی سے ٹریٹ کریں. ٹھیک. آپ مجھے اس کے اندر جو ہے رعایت دیں. وہ کڑی کڑی سزا نہ دیں، رعایت دیں. اور وہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. بہت سارے کیسز میں ایک مشہور زمانہ کیس تھا جو تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، جی سر. جی اس میں سر. بھی وعدہ معاف گواہ تھے اور وہ ان کے بیانات کی روشنی میں وہ سزا سنائی دی گئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا بعد میں ان ریفرنس کہ وہ پراپر اس کو پراپر ٹرائل نہیں تھا، دیٹ واز اے مس ٹرائل. بٹ نیور لیس آپ کے سوال کا جواب وعدہ معاف گواہ کون ہوتا ہے اور کیا وہ اپنے ساتھ شریک ملزم کو جو ہے وہ جرم کا مرتکب قرار دے کے کورٹ کے آگے یہ ساری بات کر سکتا ہے اور وہ اس کو قرار واقع سزا مل سکتی ہے. دوسرا کہ یہ کیا اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے ملوث کیا گیا ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے. آپ کو کنفیشن کرنا پڑے گا اور کنفیشن کے بعد جو ہے آپ کہیں گے کہ یہ میں نے اس کے ایما پہ یا اس کے ساتھ مل کے کیا ٹھیک. یا ہم دونوں نے مل کے کیا اور اس کے یہ ثبوت ہیں. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس. جو اگر کوئی تھوپ دے کسی اور کے اوپر کہ جی میں بری ذمہ، ایسا نہیں ہے. لیکن تو اگر یہ وہ یہ بھی کہیں ممکن ہے. سر، اگر وہ یہ کہیں، ابھی ظاہر ہے تفصیلی فیصلہ جس طریقے سے کورٹس میں باقی چیزوں کا فیصلہ آتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کیا کیا چارجز تھے، کیسے اس کا ٹرائل ہوا، کیا پوری سمری سامنے آ جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس صرف آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، جس میں تمام چیزیں بتائی گئی ہیں تقریباً. تو کیا اگر مستقبل میں فیض امین صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں میں ملوث تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن مجھے اپروچ کرنے والے عمران خان صاحب تھے اور وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ مجھے تمام چیزوں کے بارے میں بتائیں تاکہ میں لوگوں کو حملے کے لیے اکساؤں، تو میں تو قصوروار ہوئی لیکن ساتھ ساتھ خان صاحب بھی قصوروار ہیں. تو کیا خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ سکیں گی اس طریقے سے اگر اتنے ایک ہائی پروفائل شخص کا بیان آ جائے اور وہ پن پوائنٹ کر کے یا ثبوت دے کے، صرف ثبوت تو سر ظاہر ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اگر وہ صرف یہ بتائے، وہ بیان اپنا دے کہ جی مجھ سے تنصیبات کا پوچھا گیا. میم سر یہ سب کچھ ازمپشن ہے، ہمیں نہیں پتا کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے، لیکن ازمپشن اگر یہ ہے کہ وہ کہے کہ جی مجھ سے اکسانے کے لیے پورا طریقہ کار پوچھا گیا، یا کوئی اور فوج میں کسی بغاوت کے لیے یا فوج میں کسی غلط کام کے لیے جو ہے وہ مجھ سے مشورہ کیا گیا یا مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے پن پوائنٹ کیا، تو یہ چیز پاسبل ہے سر؟ ہم سپیکولیٹ کر رہے ہیں جی سر. اور اسپیکولیشن میں تو بہت سارے سیناریوز بن سکتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ سیناریو بھی ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں ان کا سیاسی مشیر بن گیا اور
کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کس طریقے سے فوج کے اندر کام چلتا ہے، کیا ہوں کیا چیزیں ہیں، ہوں تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اور بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے جنہوں نے یہ کنسپریسی ہیچ کی کہ ہم اس طریقے سے اوور تھرو کریں گے، ہم سٹارم کریں گے، جس طرح ابھی پچھلے دنوں جو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان نے جیل میں کچھ باتیں کی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ، ہوں اور ان کے اندر وہ سارے چیزیں، اور پھر انہوں نے ایک کال دی کہ جی غیور لوگ ہیں اور ہم جیل کو توڑ کے بھی ان کو باہر نکال لیں گے۔ ہوں سو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کڑیاں ہوتی ہیں، اور کڑیوں سے کڑیاں جب منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، تو پھر وہ ایک زنجیر بن جاتی ہے، جس زنجیر کے ذریعے آپ شکنجہ جو ہے اس کو زیادہ کس سکتے ہیں اور اس کو زیادہ ایفیکٹولی کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، اب ایک اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی گفتگو سے ایک سوال پیدا ہوا سر، اس کو ساتھ ہی کنیکٹ کر لیجئے گا۔ خان صاحب جو اپنی جیل سے اپنی ہمشیرہ کے ذریعے پیغام دیتے ہیں اور پھر ٹویٹ کے ذریعے آتا ہے، جس کو پھر وہ اون بھی کرتے ہیں مختلف لوگوں کے سامنے، جب بھی کبھی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، وہ عدالت جیل کے اندر ہی لگے تو وہاں اگر صحافی پوچھیں تو وہ ان کو بھی کہتے ہیں ہاں جی یہ میں نے ٹویٹ کیا تھا، تو کیا اس بنیاد پہ بھی خان صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو اکساتے ہیں جیل اکساڑے میں ہیں بیٹھ کے؟ جی، تو کیا جوڈیشل بالکل۔ کسٹڈی جو جیل ہے وہاں سے بھی اگر کوئی بندہ اکسا رہا ہو تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ہوئی ہے کبھی ماضی میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ، یہ میرے مشاہدے کی بات ہے، میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا، جی سر۔ اپنے آپ کو ایک چھوٹے جرم میں جیل میں بھجوا دیتے ہیں ہوں اور وہاں پہ بیٹھ کے کنسپریسی کرتے ہیں ہوں اور کہہ دیں گے جناب میں تو جیل میں تھا، ہوں میں اس میں کیسے ملزم ہو گیا۔ کچھ لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ہوں اور کنسپریسی کرتے ہیں، اور ان کی ایما پر پھر جرائم جو ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہے، ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اتنے زیادہ اچھی سیکورٹی ہے نہیں ہم ہوں جہاں پہ ہم ان چیزوں کو کریں۔ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ سٹرپ کر دیتے ہیں بہت ساری حقوق سے، ہوں انکلوڈنگ رائٹ ٹو منگل، ہوں right to be a free person, ہوں right to move about, and right to free speech۔ ہوں لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ بہت ہوں ساری کنسپریسیز ہوئی ہیں ماضی میں، جہاں پہ لوگوں نے جیل میں بیٹھ کے لوگوں کو قتل کروایا ہے، ہوں جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ڈسٹرکشن کی ہے چیزوں کی۔ سو دس ہیپنس، یہ ہوں ریالٹی ہے۔ سر اس کا کوئی سزا ہو سکتی ہے سر؟ 100%، اگر یہ ثابت ہو جائے ہوں کہ یہ سب کچھ ہے، مثلاً جو بھی وہاں پہ فلٹرز ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پہ یہ سب چیزیں کیچ کی گئیں اور وہ خود اون کرتے کہ ہاں میں نے کہا تھا، ہوں اور اس کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو جائے، تو بالکل سزا ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی۔ بہت اور بہت ہمارے شکریہ قانون شہادت میں تو اب یہ لکھ بھی دیا گیا ہے سر۔ کہ جو الیکٹرانک آلات سے شواہد اکٹھے کیے جائیں وہ ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، آپ کے وقت کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے آئینی قانونی معاملات کے اوپر نظر رکھی۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے کی طرف سے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، جمیل خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور معاملہ بہت اہم ہے کہ پاکستان نے ڈیمارش ایشو کیا ہے ناروے کے سفیر کو۔ آخر سبب کیا ہوتا ہے؟ کیا باؤنڈریز ہوتی ہیں ایک سفیر کی کہ جس کو ناروے کے سفیر نے کراس کیا، جس کے بعد پاکستان نے ایک احتجاجی مراسلہ ترتیب دیا؟ میرے ساتھ جمیل خان صاحب تفصیل بتانے کے لیے موجود ہیں۔ خان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر ایک ڈیمارش ہے، یہ کتنا غیر معمولی ہے؟ کیا یہ عام طور پر بھی ہو جاتا ہے؟ کیا سفیر کی موومنٹ کو اتنا ہی محدود سمجھا جاتا ہے کسی ملک میں کہ وہ کہیں پر جا نہیں سکتا، کسی عدالتی کیس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا؟ کیا اس کا جواب ان کو دینا ہوگا؟ کیا یہ شو کاز کی طرح ہے؟ کس طرح کام کرتا ہے جمیل صاحب یہ؟ نہیں، جواب دینا تو لازم نہیں ہے، لیکن ڈیمارش دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پروٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک سے اس کے سفیر کی اگر کسی حرکات و سکنات یا کسی اور، اگر فرض کر لیں کہ ناروے میں ان کے فارن آفس نے کوئی بیان دیا ہوتا تو تب بھی ناروے کے سفیر کو بلا کے ڈیمارش دیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس ایسی صورت میں تو ناروے کے سفیر جو پاکستان میں ایکریڈیٹڈ ہے ان کو بلا کے ڈیمارش ایشو کیا گیا، ان رائٹنگ ان کو پروٹیسٹ کیا گیا کہ جو آپ نے یہ عمل کیا ہے، یہ عمل وائلیشن ہے ڈپلومیٹک نارمز کی اور ویانا کنونشن آن ڈپلومیٹک ریلیشنز۔ اور دوسرا ایک اور
اس میں کنونشن ہے جو کہ 1963 کا کنونشن ہے، اس میں ڈپلومیٹک اینڈ کاؤنسلر افیئرس کے بارے میں ہے یہ. تو یہ دو نارملی ایسے کنونشن ہیں جو کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو کے اہداف کو متعین کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ممالک ایک دوسرے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر پروٹیسٹ سے زیادہ سیریس بات ہو تو پھر وہ پرسنل نان گریٹا یعنی کہ اس کو باہر کر دیتے ہیں اپنے ملک سے، سفیر کو، کہ بھائی آپ جائیں اپنے ملک میں واپس، کیونکہ ہر سفیر کو امیونٹی حاصل ہے. سفیر کو کسی بھی معاملے میں کسی کرمنل ٹرائل پر نہیں رکھا جا سکتا، لہذا اس کو پرسنل نان گریٹا کر کے تو واپس کر دیا جاتا ہے. تو لہذا ایسی صورت میں سفیر کا ہونا ایک بہت ڈیلیکیٹ معاملہ ہوتا ہے، گو کہ سفیر کو ہر قسم کی برات اور انہیں استثناء حاصل ہے ہر قسم سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر قدغنیں، یہی جو میں نے آپ کو دو کنونشن بتائے اس کے تحت ہے کہ وہ اس ملک میں جہاں ان کو ایکریڈیٹ جہاں بھیجا گیا ہے وہاں اس ملک میں اس ملک کے دیے ہوئے قوانین، کسٹمز، ٹریڈیشنز کے مطابق چلیں گے. ہمارے یہاں یا دوسرے ملکوں میں بھی کورٹ کی اٹینڈنس جو ہے وہ اس کے نارمل فرائض منصبی میں شامل نہیں ہوتا. اسے کوئی ملک جیسے پاکستان نے یہ سمجھا کہ وہ ہمارے انٹرنل انسٹیٹیوشنل جو میکینزم ہے اس میں ایک انٹرفیئرنس سے کم نہیں، اور اس کی وہاں پریزنس جو ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگز کو کسی لحاظ سے افیکٹ کر سکتی ہے کہ سفیر آئے گا. اور کیونکہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ناروے بہت اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے ہیومن رائٹ کا، اور ہر جگہ دنیا میں اس کی ایڈوکیسی کر رہا ہوتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ان کے اپنے ملک میں اسائلم سیکرز جو ہیں ان کو صحیح سنوائی نہیں دی جاتی. اس کے اپنے ملک میں جو افریقن ڈسنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں کہ ان کی پروفائلنگ کی جاتی ہے، یعنی کہ ان پہ نظر رکھی جاتی ہے، ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. خیر وہ ایک اس سے قطع نظر ابھی پاکستان کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں جو ڈیمارش دیا جاتا ہے وہ تین طریقے سے دیا جاتا ہے. ایک تو جس طریقے سے ناروے کے سفیر کو دیا گیا، ایک فارمل نوٹ دیا گیا، ایک فارمل لیٹر دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وربل بھی اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ غلط حرکت کی ہے، ہم آپ سے پروٹیسٹ کرتے ہیں. میں بھی جب سفیر تھا تو اس قسم کے بہت سارے مشاہدے سامنے آئے، اور اس کے بعد خاص طور پر اور پروٹیسٹ کو ایک اسٹیٹمنٹ کی شکل میں بھی ایشو کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت تو ان کو ایک ان رائٹنگ دے دی گئی. اب رہا سوال کہ سفیر کو کسی لحاظ سے جوڈیشل پروسیڈنگز کو اٹینڈ کرنا، کورٹ کا اٹینڈ کرنا بغیر پرمیشن کے، اس کو پرمیشن لینی چاہیے. اچھا جی ہم بھی دوسرے ملکوں میں ہوتے تھے تو ہم پرمیشن لیتے تھے کورٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اور وداؤٹ پرمیشن کین بی سین ایز انٹرفیئرنس ان دی انٹرنل افیئرس آف آور کنٹری اور اینی ادر کنٹری. اگر ہمارا سفیر کسی اور ملک میں جا کے، تو یہ اس کی تفصیلات یہ تو اس طرح ہے. اور ایسے واقعات اچھا ہوئے سر، ہیں. یہ فرمائیے گا کہ سر کیا ملک کے ساتھ تعلقات بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں جس ملک کے سفیر کو ڈیمارش دیا جائے؟ یعنی کہ اب کیا ناروے کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشیدہ کہلائیں گے، کیا کہلائیں گے؟ اور سر سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ غیر معمولی کتنا ہوتا ہے؟ کیا ایسی چیزوں کو عام طور پہ ممالک نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ماضی میں پاکستان بھی نظر انداز کرتا رہا ہے، اب کسی خاص حالات کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان نے نظر انداز کرنے کے بجائے اس پہ ایکٹ کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھو. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا اب یہ ایک میسج بھی ہے اکراس دی بورڈ پوری اس فرٹرنیٹی کے لیے کہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو میں رہتی ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہیں؟ کیا اس کے 3-4 امپلیکیشنز ہیں؟ نہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جنیوا کنونشن کے مطابق 1961 اور 1963 کا جو کنونشن ہے اس میں دیا ہوا ہے، لہٰذا ان پیرامیٹرز کو سفیر کو فالو کرنا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کی کاگنیزنس ملک کس وقت کس بات پر لیتا ہے. ملک سمجھتا ہے کوئی بھی، جیسے پاکستان نے سمجھا کہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، کورٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہے. پہلی بات کہ کورٹ کی پروسیڈنگ متاثر ہو سکتی ہے، دوسری بات دنیا میں اس سفیر کے ذریعے غلط میسج جا سکتا ہے. وہ کیا اس کو آبزرو کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا لکھتا ہے، اس کا تو علم نہیں ہوتا. تو لہٰذا پاکستان نے اس جنیوا کنونشن کے مطابق اپنا پروٹیسٹ کیا. بات یہ ہے کہ
دو ممالک کے درمیان کیا تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں؟ یس، ہو سکتے ہیں۔ اگر ناروے سمجھتا ہے کہ اس کے سفیر نے، اور اگر ناروے کو اس کی حکومت نے اس ٹاسک کو دے کے بھیجا تھا تو ظاہر حکومت اس کو سپورٹ کرے گی، اپنے سفیر کو، اور حکومت جب سپورٹ کرے گی تو ظاہر ناروے اور ان کے جو گروپ میں باقی ممالک ہیں وہ پاکستان سے زیادہ خوش تو نہیں ہوں گے۔ جب خوش نہیں ہوں گے تو بائی لیٹرل ریلیشنز پر کچھ فرق پڑتا ہے، لیکن ممالک اس چیز کو سمجھتے ہیں بہتر، ممالک اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ سفیر کو، کسی بھی سفیر کو کیا کیا اپنے قواعد و ضوابط کو پاسداری رکھنی پڑتی ہے جب وہ دوسرے ملک میں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت کم ملکوں کے تعلقات، ہاں جب اس سیریس نیچر کا ہو جائے کہ آپ سفیر کو پرسنل نان گریٹا کر کے آپ باہر نکال دیں ملک سے، تو یس، ایسی صورت میں پھر وہ بائی لیٹرل ریسیپروسٹی کے تحت وہ بھی یہی کر سکتے ہیں، اور ان کے گروپ میں مزید ممالک وہ بھی اس لائن کو ٹو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایسا ہوا ہے پہلے، جب اس قسم کی حرکت اگر سفیر نے خود کر دی تو ملک ان کو بچاتے نہیں ہے۔ امریکن ایمبیسڈر نے ریزائن اس کو کرنا پڑا، جو کہ کم ڈاش جو کہ تھے اپنا، اور انہوں نے ریزائن کیا 2019 میں، اور وہ اسی طریقے سے اپنا ایک انہوں نے ٹیلی گرام لکھا جو کہ لیک ہو گیا کسی طریقے سے، تو سپورٹ نہیں کیا، ان کے ملک نے اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ اسی طرح باقی بھی ہیں، اس میں کچھ مسٹر میڈیسن ایک ہیں جو کہ یو کے فارمر ایمبیسڈر ہیں، 1925 میں وہ بھی خود اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ایمبیسڈر جب ایکسپوز ہو جاتا ہے تو بہت دفعہ تو خود اپنے آپ جو ہے وہ ریزائن کر کے یا واپس جانے کی بات کرتا ہے، تو لہذا ممالک زیادہ تر سپورٹ نہیں کرتے ہیں ان کو۔ جی اچھا سر، افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ عالمی برادری دباؤ ڈالے افغانستان کے اوپر۔ عالمی برادری کیسے دباؤ ڈالے گی کہ جب اس نے سفارتی طور پر تسلیم ہی نہیں کیا افغانستان کو؟ جی ہاں، لیکن یہ ملک کا، یہ دنیا اب تو ایک گلوبل ولیج ہے نا، اب بھی تقریباً کوئی 46 ملین کے قریب کی ان کو امداد جا رہی ہے ہر مہینے مختلف ذریعوں سے، کچھ اقوام متحدہ کے ذریعے، کچھ باقی این جی اوز کے ذریعے، اور وہ سارے کے سارے پیسے کسی نہ کسی ملک کی طرف سے ڈونیشن ہے، کسی نہ کسی ملک کی کنٹریبیوشن ہے۔ تو عالمی ادارے اس طرح دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوشن کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، نہیں دیں گے، امداد نہیں دیں گے، اس قسم کے معاملات پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے ان کے کوئی سفارتی تعلقات تو ہے نہیں دو طرفہ کہ اس سے کوئی وہ متاثر ہوگا۔ دوسری بات، ان کی سفری پابندی لگا سکتے ہیں۔ تیسری بات، اگر کوئی چیز وہ امپورٹ کر رہے ہیں ان متعلقہ ممالک سے، اس کو امپورٹ نہیں کرنے دیں گے، ایکسپورٹ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے اس کو، تو بہت سارے معاملات میں اس پہ یقیناً دباؤ پڑ سکتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر افغانستان میں اگر جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے بہت سارے مملکت پر، بہت سارے ملکوں پر اگر وہ بھروسہ نہ کریں، اور ان سے میڈیسن ہو گیا، جیسے پاکستان سے ہمیشہ میڈیسن وہ کو 75-80% تو پاکستان سے میڈیسن جاتی ہیں، اسی طرح مختلف اقسام کی چیزیں جو مختلف جگہوں سے جاتی ہیں اس پر قدغن لگ سکتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ افغانستان کے لیڈران، باقی لوگ جو دنیا میں ویسے ٹریول کر سکتے ہیں، ان کی ٹریول پر پابندی بھی لگ سکتی ہے، اور سر کچھ اور نہیں کیا افغانستان تو اسلحہ خرید سکتا ہے دنیا سے؟ پاکستان اسلحہ ان ممالک سے خرید سکتا ہے جن ممالک کے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے اسلحہ بیچنے پر افغانستان کو، اور زیادہ تر ممالک کو پابندی نہیں ہے، ایسی کوئی سینکشن ملکوں پر نہیں لگی ہوئی ہے کہ وہ اسلحہ نہیں خرید سکتے۔ تو افغانستان کیونکہ ابھی گو کہ ان کی ممبرشپ اقوام متحدہ کی سسپینڈڈ ہے، بہرحال ایک ساورن کنٹری ہے، اسلحہ بالکل خرید سکتا ہے افغانستان دوسرے ممالک سے۔ یہ ہر بات ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے اسلحہ خریدنے کے۔ جی بہت بہت شکریہ جمیل خان صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، یاد دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔